بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں، اور آج ہم ایک ایسے ادارے پر بات کریں گے جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ 1976 میں یہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد اس نے جو اولڈ ایج ہیں اور پینشنرز ہیں ان کو دینے کی کوشش کی۔ اچھا، اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ پینشن آتی کہاں سے ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو یعنی جیسے ہم بات کریں کہ اس میں 2 لاکھ بینیفیشریز کی ایگزامپل لیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اولڈ ایج پینشن جو ہے وہ 747 ملین کے قریب گئی، سروائیورز پینشن 187 ملین کے قریب گئی، انویلیڈیٹڈ پینشن جو ہے وہ 8% گئی، اور اولڈ ایج گرانٹ جو ہے وہ تقریباً 6 ملین کے قریب گئی۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ امپلائرز جو ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کچھ جو وہ ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں جو ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اس ادارے کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس میں کرپشن تو بہت جگہ ہمیں نظر آئی، لیکن اب کچھ کرپشن عجیب سی بھی ہے جو خود جو ای او بی آئی کی جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں ابھی نام جو پیش کیے گئے تھے، کیونکہ ابھی اس کا کوئی چیئرمین، ویسے یہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے تحت رن ہوتا ہے ادارہ، لیکن اس کے اندر ابھی تک کوئی چیئرمین جو ہے وہ نامزد نہیں ہو سکا۔ ابھی فیڈرل کیبنٹ میں اسی جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں یہ نام پیش کیے گئے، اور اس میں ڈاکٹر عشرت جو تھے انہوں نے بیٹھ کر کے اپنی ایک میٹنگ کی، اور اس میں کچھ نام جو ہیں شارٹ لسٹ کیے، اور اس میں 2 نام سب سے اوپر آئے، وہ ہیں بریگیڈیئر زاہد نواز صاحب اور عمر سعید ملک صاحب۔ لیکن یہ ہے کہ کیبنٹ نے ان کو اپروو نہیں کیا، لہذا ابھی تک یہ جو ادارہ ہے یہ بغیر کسی مینجمنٹ کے چل رہا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ یعنی اس طرح کام کر رہا ہے کہ اس میں جو طاقتور اور جو کرپٹ اعلیٰ افسران ہیں ان کا ناجائز استعمال، ذاتی مفادات کے حصول، لاقانونیت اور محنت کشوں کے پینشن فنڈ سے لوٹ مار عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ فی الحال اس کی انتظامیہ جو ہے ڈیپوٹیشن پر کام کر رہی ہے، اور اس کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی وہ شازیہ رضوی ہیں، جن کا یہ اپنے آپ کو بھی بیمار شو کرتی رہیں، لیکن پھر یہ یکایک نمودار ہوئیں، اور انہوں نے 5-6 آرڈرز جو ہیں وہ سائن کر دیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں جو عام پینشنرز ہیں وہ 6,500 سے لے کر کے 8,000 تک ان کی پینشن ہوتی ہے وہاں سے، لیکن اس میں خود جو ڈیپوٹیشن پر انتظامیہ لگی تھی انہوں نے اپنے لیے 25% پینشن کو بڑھا لیا ہے، اور جو باقی امپلائیز ہیں ایون اس کے ای او بی آئی کے، وہ ان کی 10% ان کو اس میں انکریز کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پینشنرز ہیں ان کو بھی جو انکریز دیا گیا ہے وہ 10% کے
قریب ہے، جیسے تقریباً 8,000 ان کی وہ جو مالی امداد ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ اس میں دو خواتین ملوث نظر آتی ہیں بہت زیادہ۔ ایک تو خود جو اس وقت ڈیپوٹیشن پر شازیہ رضوی ہیں، اور دوسری میڈم نصرت اقبال جو قائم مقام ڈائریکٹر۔ اچھا، یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ ہاسپٹل میں اپنے آپ کو ایڈمٹ ظاہر کرتی رہی ہیں، اور پھر جگہ جگہ نمودار ہو کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی جو ڈیپوٹیشن پر اپنے ملازمین ہیں، ڈیپوٹیشن پر جو انتظامیہ ہے اس کی 25% انکریز دی ہے۔ اب جیسے یہ شازیہ رضوی ہیں، یہ گریڈ 20 کی افسر ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے اندر یعنی جو اچھا، پھر اس میں ڈیپوٹیشن پر دوسرے کئی افسران کے نام بھی آتے ہیں، جس میں شازیہ رضوی اور ناصرہ پروین تو ہیں ہی، ظفر علی بزدار ڈائریکٹر، اور ثاقب متین اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو ان سے بہت مالی فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیں، صرف ایک دو ایگزامپلس ہم دیں گے کہ جیسے یہ شازیہ رضوی ہیں، اس میں ایک قائم مقام چیئرمین کے طور پر یہ 3,26,067 تنخواہ انہوں نے اپنی کر لی ہے، اور اس میں بنیادی تنخواہ ان کی 1,32,000 کے قریب ہے۔ ڈیپوٹیشن پہ جو لے رہی ہیں وہ 12,000 ہے۔ اسپیشل الاؤنس 23,345 ہے۔ ہیڈ آفس الاؤنس 13,223 ہے، اور کوالیفیکیشن پہ 3,000 ہے۔ سینئر پوسٹ الاؤنس 1,275 ہے، جبکہ اس کے علاوہ کئی پرکشش مراد ان کو وہ بھی حاصل ہیں، اور ان سب میں جو انہوں نے انکریز دیا ہے وہ 25% ان سب چیزوں میں انکریز دیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری دوسری خاتون ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ان کی تنخواہ بھی تقریباً 3,08,979 ہے، جس میں بنیادی تنخواہ ان کی 1,18,700 ہے، ڈیپوٹیشن پہ 12,000 ہے، اور اسپیشل الاؤنس 25,000 ہے، ہیڈ آفس الاؤنس 11,870 ہے، اور کوالیفیکیشن پہ جو ہے وہ یعنی اس میں سے وہ یعنی 11,150 ہے، اور سینئر پوسٹ الاؤنس جو ہے وہ 1,275 ہے۔ اب اور اس کے علاوہ ان کو دیگر مراد بھی حاصل ہیں، لیکن اس کے سامنے ہو کیا رہا ہے؟ اب دن بدن جو امپلائرس کی طرف سے جو اس میں کنٹریبیوشن آتی تھی، اس میں دن بدن کمی ہو رہی ہے، اور اس کمی کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ جو نیچے کے امپلائیز ہیں ان کو تو کچھ نہیں دیا، لیکن اوپر خود انہوں نے، اور ڈیپوٹیشن پر آنے کا مطلب ہے کہ یہ واپس گورنمنٹ میں چلی جائیں گی، اور پھر وہاں جو کرنا ہوگا وہ کر دیں گی، لیکن جو ای او بائی کے ملازمین ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے تو بچوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، ان کے تعلیم کے فیسوں کی ادائیگی رکی ہوئی ہے، اور یہ 5 سال سے ہو رہا ہے۔ اچھا، بہت سے ملازمین مقروض بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ای او بی آئی بنایا گیا تھا 1976 میں، اس میں 550 پینشنرز ابھی ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ یعنی اس کے اندر
بورڈ آف ٹرسٹیز کے جو 123ویں اجلاس کے یعنی جو اس میں ہوا تھا فیصلہ، وہ 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کا ہوا تھا ان سب کے لیے. لیکن اس طریقے سے یہ ادارہ جو ہے یہ تو تقریباً تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف جو ان کے ڈپوٹیشن پر آئی ہوئی جو انتظامیہ ہے وہ ہے. اب حکومت جو ہے دیکھیں اس کرپشن کا اور یہ جو اس کے اندر گیپس آ گئے ہیں ان کا کیا علاج تلاش کرتی ہے، اور اس کو کس طریقے سے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ کئی لاکھ ملازمین کے لیے بہت اہم ہے، اور خود ای او بی آئی کے ملازمین کے لیے بھی یہ ادارہ بہت اہم ہے. شکریہ.